نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کیا تیاری کی ہے، یہاں رہتے ہوئے وہاں کے لیے اس نے کیا اچھے اعمال کیے ہیں، اس پر ہر ایک کی نظر ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ چیخیں گے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جہنم سے نکالیے اور دنیا میں بھیجیے، دنیا میں جا کے ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ دنیا میں جو برے کام ہم کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اب اچھے کام کریں گے، ہم کو دنیا میں بھیجیے جہنم سے نکال کے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اللہ کا رسول آیا تھا، تم نے ان کی بات نہیں مانی، اب تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی مدد اب ظالموں کی نہیں کی جائے۔ جو بھی تھا دنیا میں وقت تھا ملا ہوا، اسی وقت میں تم اچھے کام کر لیتے تو یہاں آنے کے بعد تم کو پچھتانا نہ پڑتا۔ تو قرآن کریم میں جہنمیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے، اس کے ذریعے سے ایک انسان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اور اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بھئی تو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے ایک خاص مقصد کے تحت میں بھیجا گیا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے اور آخرت کی تیاری کرے، اور وہاں کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ اپنے نام اعمال میں تیار کرتا رہے، اور اپنے نام اعمال میں اچھے اعمال کا ذخیرہ بنا کے رکھے، تیار کر کے رکھے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں مجھے کسی دن پر افسوس نہیں ہوتا، کسی دن پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ اس دن پہ ہوتا ہے جو دن گزر جاتا ہے اور میں نے اس دن میں اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس دن پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ دن گزر گیا اور میں نے کوئی نیکی نہیں کی اور میں نے اپنے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اس دن پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو دنوں کا مجموعہ ہے، تو دنوں کا مجموعہ ہے، اگر ایک دن گزر جاتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیرے جسم کا ایک حصہ گویا کہ گزر رہا ہے، ایک دن گزرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیرے جسم کا ایک حصہ گویا کہ گزر رہا ہے۔
الوقت اسمن من الذهب والفضہ کہا گیا ہے، وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو دنیا میں آنے کے بعد میں اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ پوری کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو، پوری کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی وہ نہ کرے، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت کا صحیح استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، جتنے انسان ہیں سب کے سب گھاٹے میں ہیں، جتنے انسان ہیں سب کے سب نقصان میں ہیں۔ نقصان سے بچنے والے، گھاٹے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو پورے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والفجر کہہ کے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صبح کی قسم کھائی۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ دیکھو وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اور ان الوقت کالسیف، یہ کہا گیا ہے کہ وقت تلوار کے مانند ہے، ان لم تقطعہ قطعک، اگر تو اس کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے استعمال کر لے گا۔ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تو اس کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے استعمال کر لے گا۔ وقت جو ہے گزرتا چلا جا رہا ہے، ایسے ہی گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم غفلت میں ایسے ہی زندگی اپنی گزارتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی فضول کاموں میں، لغویات میں اپنے قیمتی اوقات کو ہم برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے بات ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لغویات کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسی چیزیں جس میں نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا ایسا کام جس میں نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5، ہر مسلمان، ہر انسان جب تک اس سے 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے اس وقت تک کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے 5 سوالات کریں گے، حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ زندگی کہاں لگائی، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں، نیکیوں کے کرنے میں یا گناہوں کے کرنے میں۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے، بھئی جوانی کس کے پیچھے لگائی، ہماری عبادت میں، ہماری فرما برداری میں یا ہماری نافرمانی میں؟ جوانی لگائی تو کہاں لگائی، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکموں پہ چلنے میں یا اللہ کی نافرمانیوں میں؟ وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں سوال کریں گے اللہ رب العزت کہ مال جو کمایا تھا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ یہ سوال بھی ہونے والا ہے۔ مال کما رہا ہے، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اور یہ سوال ہونے والا ہے کہ وفیما انفقا، مال کو تو نے جو خرچ کیا تھا وہ کہاں پہ خرچ کیا تھا، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی مرضیات میں یا پھر یہ کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے میں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال کما رہے ہیں، کس طریقے سے کما رہے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال کو خرچ کر رہے ہیں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کر رہے ہیں؟ گناہوں میں، فضولیات میں، لغویات میں ہمارا اپنا مال ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سوال ہونے والا ہے۔ اور آخری سوال جو ہونے والا ہے وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَمِلَ، جو باتیں تجھے معلوم تھی اس پہ تو نے عمل کتنا کیا؟
یہ پوچھا جانے والا ہے. جو باتیں تجھے معلوم تھی اس پہ تیرا عمل کتنا تھا. تجھے پتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے تو کیا تو غیبت سے بچا تھا؟ تجھے پتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے تو کیا تو جھوٹ بولنے سے بچا تھا؟ تجھے پتا ہے کہ حلال کمانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، معلوم تھا، لیکن تو کیا حلال کماتا تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا؟ یہ سوال ہونے والا ہے. یہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، اور مال کے بارے میں کہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کے بارے میں کہ مال کو جو خرچ کیا اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں. 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو باتیں تجھے معلوم تھی اس پہ تیرا عمل کتنا تھا. جب تک کسی بھی بندے سے یہ 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے اس وقت تک وہ بندہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. اس وقت تک وہ بندہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. ہر ایک کو 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں. اللہ کے نبی نے ہم پر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ وہ سوالات جو کل قیامت کے دن ہونے والے ہیں وہ سوالات اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے ذریعے ہم کو دنیا ہی میں بتا دیے. بھئی یہ 5 سوالات کیے جانے والے ہیں، ان کی تیاری کر لو اور تیاری کر کے آؤ تاکہ وہاں آنے کے بعد میں رسوائی نہ ہو، وہاں آنے کے بعد میں ذلت نہ ہو، وہاں آنے کے بعد میں شرمندگی نہ ہو، وہاں آنے کے بعد میں پشیمانی نہ ہو. سوالات بتا دیے، اب تیاری کرنا ہمارا کار ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شبابی کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اللہ نے جوانی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. صحت مند ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جوانی دی ہے. اس کو غنیمت سمجھ لو اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اچھے کاموں کے کرنے میں لگاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں لگاؤ. چونکہ تم دوسروں کی مدد میں رہو گے تو اللہ تمہاری مدد میں رہیں گے. تو یہ جو جوانی ہے اس کو غنیمت سمجھو. شباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دوسری چیز صحت کا قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، بیماری پتہ نہیں کب آ جائے. جیسے جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی. ایک دن صحت ختم ہونے والی ہے، تندرستی ختم ہونے والی ہے، بیماری آنے والی ہے. تو بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو. یہ جو صحت اللہ نے دی ہے، تندرستی اللہ نے دی ہے، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، نمازوں میں لگاؤ، تلاوت میں لگاؤ، دعاؤں میں لگاؤ، رونے میں لگاؤ، گڑگڑانے میں لگاؤ. اپنے گناہوں پہ رونے میں کسی طرح سے یہ جو ہماری صحت اور تندرستی کا زمانہ ہے گناہوں پہ روتے ہوئے گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مشغول ہونے سے پہلے، فرصت کے جو لمحات ملے ہوئے ہیں، فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. جب مشغول ہو جاؤ گے تو بہت سے کام ایسے ہیں آپ سمجھیں گے بعد میں جا کے کریں گے، بعد میں جا کے کریں گے. اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں ایسی آئیں گی، کچھ مصروفیتیں ایسی آئیں گی کہ آپ کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے. یہ جو فراغت کے لمحات ملے ہوئے ہیں، فراغت کے لمحات کو غنیمت سمجھو. مشغول ہونے سے پہلے مشغول ہونے سے پہلے. اور حیات کا قبل موتک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے. زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے، پتہ نہیں کب موت آ جائے. زندگی کے لمحات قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی گزرے. اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، اللہ کی فرما برداریوں میں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی کے ہمارے لمحات گزر جائے. وغنا کا قبل فقرک، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ مال بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں کب فقیری آ جائے، کب محتاجگی آ جائے، کب غربت آ جائے. تو یہ جو مالداری ملی ہوئی ہے، یہ جو دولت ملی ہوئی ہے، یہ جو دولت کا زمانہ ہے، اس کو غریب ہونے سے پہلے اس کا صحیح استعمال کرو. مال و دولت کو اللہ کی مرضیات میں لگاؤ، اللہ کے حکموں پہ لگاؤ، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ. مال ہمارا اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. تو اب دیکھیے میرے دوستو، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پہ غور کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
ایک بات یہ بھی سمجھ لینے کی ہے، ہمارا اپنا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر وضع کیا گیا ہے. پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، واقع فیل کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنا کیلنڈر بنایا تھا. واقع فیل کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ابرہا نامی شخص نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ میں مکۃ المکرمہ پہ چڑھائی کی تھی، خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا. اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس کا سارا لشکر ڈھیر ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا. وہ واقعہ چونکہ بڑا عظیم الشان واقعہ تھا، اس واقعے کو بنیاد بنا کے عربوں نے اپنا کیلنڈر وضع کیا. اور کوئی بھی بات لکھنی ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ جو واقعہ ہے واقع فیل سے 1 سال پہلے ہوا، واقع فیل سے 2 سال بعد ہوا، 1 سال بعد ہوا. اس طرح سے واقع فیل کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنا کیلنڈر بنایا تھا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فائل ان کے پاس میں آئی، اس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، سال لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی، شعبان کا مہینہ تو ہے، یہ کس سال کا واقعہ ہے، کیا ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، ہمارا اپنا بھی کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے. صحابہ کرام کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ واقع ہجرت کو ہم بنیاد بنائیں گے، چونکہ ہجرت کے بعد میں اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا، ہجرت کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی، مضبوطی ملی. واقع ہجرت کو بنیاد بنا کے ہم اپنا کیلنڈر بناتے ہیں. سارے کے سارے صحابہ اس پہ متفق ہوئے، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کے ہمارا اپنا کیلنڈر وضع کیا گیا. اور ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے، ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ جتنے اسلامی احکامات ہیں ان سب کا دار و مدار قمری تاریخ پر ہے، شمسی تاریخ پہ نہیں ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے سب کا دار و مدار قمری تاریخوں پہ. ایک بچہ اس کے اندر کوئی بلوغ کی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا 15 سال کے بعد میں. وہ جو 15 سال کے بعد میں اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اسلامی اعتبار سے 15 سالوں کے مکمل ہونے کے بعد میں اس کو بالغ سمجھا جائے گا. اسی طرح روزوں کا مسئلہ ہے، روزے رکھنا ہے قمری تاریخوں کے حساب سے، عید منانی ہے قمری تاریخ کے حساب سے، اسی طرح محرم کے روزے ہیں قمری تاریخ کے حساب سے، اسی طرح سے حج کرنا ہے قمری تاریخ کے حساب سے. ایسے ہی ساری چیزیں ہیں، جتنے اسلامی احکامات ہیں ان سب کا دار و مدار قمری تاریخوں پر رکھا گیا ہے. تو ہمارا کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور واقع ہجرت کو بنیاد بنا کے ہمارا کیلنڈر وضع کیا گیا ہے. یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو انگریزی مہینوں کو تو جانتے ہیں، انگریزی مہینوں کو تو معلوم کرتے ہیں اور معلوم رکھتے ہیں اور لکھا پڑھے ہوئے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلامی مہینے ان کو پتا نہیں. تو اپنے بچوں کو بھی اسلامی مہینے یاد دلانا چاہیے اور ان کو بھی اسلامی مہینے بتانا چاہیے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسلامی مہینوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اہتمام کریں. جب یہ بات پتہ چل گئی اور معلوم ہو گیا کہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے ہمارا سال شروع نہیں ہوتا ہے. جنوری سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ عیسائیوں کا، عیسائیوں نے نیا سال ان کا اپنا جو ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. 12 بجنے کے بعد میں جنوری سے ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے اور اس پہ وہ لوگ جو تماشا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، وہ سب ہم کو پتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کتنے ایسے مسلمان مرد ہیں، کتنے ایسی مسلمان بچیاں ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو جنوری کا جب جیسے ہی تاریخ 1 شروع ہوتی ہے، یعنی 31 دسمبر کی رات میں جب 12 بجتے ہیں تو جیسے ہی 12 بجتے ہیں اس کے بعد میں شور شرابہ کیا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، گاڑیاں گھمائی جاتی ہیں اور گاڑیاں چلائی جاتی ہیں اور بھگائی جاتی ہیں. ایسے کئی حادثات ہوتے ہیں، بچے گاڑیوں پہ سے گرتے ہیں اور اپنے ہاتھ پیر توڑ لیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں. یہ میرے دوستو یہ سال، یہ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ہم یہود و نصارہ کی تقلید میں اپنی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، جانوں کا نقصان کر رہے ہیں. پورے مل کے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب مل کے ایک ساتھ جمع ہو کے شور شرابہ کر رہے ہیں،
ڈی جے لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ان حرکتوں سے روکے، جوان بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر کے لڑکوں کو ان باتوں سے روکے، ان حرکتوں سے روکے، اور ان کو بتائے کہ بھئی دیکھو تمہارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، جنوری سے تمہارا سال شروع نہیں ہوتا ہے، اور سال شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سال جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک سال گویا کہ کم ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے، آپ اس پہ جشن منا رہے ہیں، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے، آپ قبر سے قریب ہو رہے ہیں، آپ موت سے قریب ہو رہے ہیں، اس پہ آپ ناچ رہے ہیں اور آپ شور شرابہ کر رہے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سج رہی ہے، ناچ گانے کی محفلیں سج رہی ہے، رقص و سرور کی محفلیں سج رہی ہے۔ یہ میرے دوستو کتنی نادانی ہے اور کتنی ناسمجھی ہے، کس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا اور ہم کس چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی نقالی دیکھا دیکھی، دوسروں کی نقالی میں ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میوزک اور ڈانس ہو رہا ہے، اجتماعی طور پہ اس طرح سے ناچ گانے کی محفلیں سجانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، حکومتوں کو کوستے ہیں، قوموں کو کوستے ہیں۔ یہ جو تباہی اور یہ جو بربادی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی جو بربادی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بھئی کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نیا سال مناؤ؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ نے اس کا حکم دیا؟ کیا تابعین نے؟ کیا تبع تابعین نے؟ کیا بزرگان دین نے؟ کیا اولیاء کرام نے؟ کس نے منایا؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ زندگی میرے دوستو پانی کے بلبلے کے مانند ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم زندگی پگھل رہی ہے، برف کے مانند پگھل رہی ہے، موت سے ہم قریب ہو رہے ہیں، قبر سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پتہ نہیں زندگی ہماری کب ختم ہو جائے، پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ جو بھی وقت ہے اس کو غنیمت جانے، اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کی فرما برداری میں لگائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو سال گزر گیا ہے اس میں جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، معافی مانگیں اور سچی پکی توبہ کریں کہ دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں دہرائیں گے، دوبارہ یہ حرکتیں ہم نہیں کریں گے۔ اب نیا سال جو ہوگا وہ اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، فرما برداری میں گزاریں گے۔ گناہوں سے ہم سچی پکی توبہ کریں، گزشتہ جو کچھ نافرمانیاں ہوئی، اگر اچھے کام ہوئے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئی تو پھر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، آئندہ کے لیے لاہ عمل بنائیں، آئندہ کے لیے پلاننگ کریں، آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ آئندہ جو سال ہوگا، یہ جو سال ہوگا وہ ہم اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اللہ گزاریں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور پوری کوشش اس بات کی کریں گے کہ کسی طرح ہم موت کی تیاری کریں، ہر وقت تیار رہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے، فوری ہم تیار ہو جائیں، اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہو اور طلب ہو کہ کسی طرح ہم اپنے رب کا دیدار کریں، ان سے ملاقات کے لیے بے چین رہیں۔ اس کے لیے ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزاریں گے، تو پھر میرے لیے ہم جب تیاری کریں گے، سچی پکی توبہ کریں گے، تو پھر ہمارے لیے میرے دوستو آخری جو وقت ہوگا وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا پیغام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔